السلام علیکم دوستو۔ 26ویں ترمیم کے بعد اگر آئین خاموش ہے تو 27ویں ترمیم کی گنجائش نکل آتی ہے۔ دیکھیے 2026 میں پارلیمنٹ کس نئے پاور سٹرکچر کی تیاری کر رہی ہے۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ کو اپنے چینل پس داستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کے ایک اور اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ ابھی 26ویں ترمیم کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ 27ویں امینڈمنٹ کا شور شروع ہو گیا ہے۔ فروری 2026 میں پارلیمنٹ کے کوریڈورز میں جس ڈرافٹ پر بحث ہو رہی ہے وہ محض عدلیہ جوڈیشری کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ آج ہم جذبات سے ہٹ کر فگرز اینڈ فیکٹس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ 27ویں ترمیم میں کیا لکھا ہے۔ کیا یہ واقعی لوکل گورنمنٹ کو آزادی دے گی یا صوبوں کے اختیارات پر ایک اور کٹ ہے؟ 26ویں 27ویں تک کا سفر اس نئی ترمیم کو سمجھنے کے لیے پس داستان جاننا ضروری ہے۔ 26ویں ترمیم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بنا دی، مگر نچلی عدلیہ یعنی لوئر کورٹس اور مقامی حکومتوں کا نظام ویسا ہی رہا۔ لا منسٹری کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹس میں اب بھی 24 لاکھ مقدمات زیر التوا ہے۔ 27ویں ترمیم کا پہلا مقصد ان کیسز کی سپیڈ بڑھانا ہے۔ 2026 کے نئے لون پروگرام میں IMF نے شرط رکھی ہے کہ فسکل ڈیسنٹرلائزیشن کی بجائے یعنی پیسہ صوبوں کی بجائے سیدھا ڈسٹرکٹ یعنی ضلعوں کو ملے۔ یہی وجہ ہے کہ 27ویں ترمیم اتنی جلدی لائی جا رہی ہے۔ اس وقت جو پرپوزڈ ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹ ریفارمز ابھی پروونشل فنانس کمیشن ایوارڈ کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اکثر فنڈز روک لیتے ہیں۔ 27ویں ترمیم کے تحت نیشنل فنانس کمیشن NFC کا 30% حصہ براہ راست لوکل گورنمنٹ کو منتقل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میئر اور چیئرمین کے پاس اب سالانہ 400 بلین سے زیادہ کا ڈائریکٹ بجٹ ہوگا، جو کہ پہلے چیف منسٹر کی مرضی پر منحصر تھا۔ ڈیول نیشنلٹی آرٹیکل 63 پارلیمنٹیرینز اور ججز کے لیے دوہری شہریت پر پابندی سخت کرنے یا نرم کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ اس وقت بیوروکریسی اور جوڈیشری کے تقریباً 15% افراد کے پاس دوہری شہریت یا پرماننٹ ریزیڈنسی ہے۔ 27ویں ترمیم اسے ریگولیٹ کرے گی تاکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو سکے۔ جوڈیشل ریمانڈ پارٹ 2 نمبر آف ججز 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کا بوجھ کم کیا، لیکن 27ویں ترمیم کا فوکس ہائی کورٹس ہیں۔ پاکستان میں ہر 10 لاکھ لوگوں کے لیے صرف 6 ججز ہیں، جبکہ دنیا کا سٹینڈرڈ 50 ججز ہے۔ تو 27ویں ترمیم کے تحت ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد بڑھانے کا اختیار پارلیمنٹ کو دیا جا رہا ہے، جو پہلے صرف پریزیڈنشل آرڈر سے ہوتا تھا۔ عدلیہ میں صوبائی کوٹا کو مزید 20 سال کے لیے بڑھانے کی تجویز ہے،
ताकि छोटे सूबों की नुमाइंदगी बरकरार रहे। लोग पूछते हैं, इस तरमीम से आम आदमी को क्या मिलेगा? वर्ल्ड बैंक की रिसर्च के मुताबिक जब फंड्स लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिलते हैं तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की स्पीड 40% बढ़ जाती है, क्योंकि फैसला लाहौर या कराची में नहीं बल्कि गली मोहल्ले में होता है। कुछ सियासी जमातें इसे 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश समझ रही हैं। उनका कहना है कि मरकज़ सूबों को बाईपास करके ज़िलों को कंट्रोल करना चाहता है। हुकूमत का कहना है कि ये ट्रू फेडरलिज्म है, जहां इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल हो रहा है। मेरे अजीज़ हमवतनों, 27वीं तरमीम महज कागजी कार्रवाई नहीं, अगर ये पास होती है तो पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर टॉप डाउन की बजाय बॉटम अप हो जाएगा। ये 2026 का पाकिस्तान है, जहां अब आइन को अवाम की सहूलत के लिए ढाला जा रहा है। हमें इस पर नज़र रखनी होगी कि कहीं इसकी आड़ में कोई और मकसद तो हासिल नहीं किया जा रहा। लेकिन इदादो शुमार यही बताते हैं कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स को 30% डायरेक्ट फंड मिलेगा तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इनकलाब होगा। उम्मीद की जा रही है कि ये गहरी तहकीक आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली दास्तान तक अल्लाह हाफिज़।